سنو، یہ مت سوچو کہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہی یا کبھی قبول نہیں ہوگی، بلکہ جان لو تمہاری دعائیں تو عرش پر جا چکی ہیں۔ دعا کو اللہ کی عرش پر جانا، سنو، اس کے تو بس ایک کن کی بات ہے۔ جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اس نے کن کہنا ہے اور فیکون کے معجزے ہو جانے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جایا کرتا ہے۔ جو لوگ برے تھے یا بہت برا کر چکے تھے، اگر وہ تھوڑا بہت بدل گئے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ بھی ان کے ساتھ تھوڑی کو بہت جانیں اور انہیں ماضی یاد نہ کروائیں کہ تم تو سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے تھے، اب حالات خراب ہوئے ہیں تو سیدھے ہوئے ہو نا۔ تمہیں تو اپنی کامیابی کا غرور ہی بہت تھا، تم طنز کرتے تھے، تم فلاں فلاں بات پر فساد برپا کر چکے ہو، تم فلاں فلاں رشتے خراب کروا دیے وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیے، انسان دھوپ چھاؤں کا نام ہے۔ بہت اچھا اخلاق رکھنے والے بھی تلخ بن جاتے ہیں، چلاتے ہیں، جھنجھلاتے ہیں۔ ہمیشہ فساد برپا رکھنے والا بھی کبھی مصلحت دکھا دیتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ جو نقص ہوتے ہیں وہ ہماری عادت بن چکے ہوتے ہیں، ان سے جان چھڑوانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارا ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ ہم سب کسی نہ کسی طوفان سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ ہم میں معاف کرنے یا درگزر کرنے کی سخت نہیں رہتی۔ ہم مزید نہیں جھیل سکتے، اس لیے ہم تبدیلیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایسے جو خود کو بدل رہا ہوتا ہے وہ بد دل ہو جاتا ہے۔ میری اس بات کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ کوئی حالات سے تبدیل ہوا ہے یا ہدایت سے اس کا اس تبدیلی میں ساتھ دے، ماضی یاد نہ کروائیں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم سب انسان اتار چڑھاوے سے گزرتے رہتے ہیں، بہتر ہے کہ ان اتار چڑھاوے سے گزر جائیں، ان پر پل نہ بنائیں، خود کو بھی مارجن دیں اور دوسروں کو بھی اسپیس دیں۔ آج ہم اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں ہمیں جینز اور ٹاپ پہنی لڑکیاں نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں حجاب میں ملبوس لڑکیاں متاثر کرتی ہے۔ آج ہمیں ڈاکٹر و وکالت کی ڈگریاں لیے لوگ نہیں بلکہ حامل قرآن متاثر کرتے ہیں۔ ہمیں موسیقی گانے والوں کی آوازیں نہیں بلکہ قرآن کو پڑھنے والوں کی آوازیں متاثر کرتی ہیں۔ ہمیں عشق مجازی نہیں عشق حقیقی سے لبریز لوگ متاثر کرتے ہیں۔ ہمیں ایمان پر قائم لوگ متاثر کرتے ہیں، اور یہ سب اس لیے ممکن ہوا کیونکہ ہم نے اپنی ترجیحات کو بدلا، اور اب ہماری ترجیح آخرت ہے، دنیا نہیں۔ ہمارا ماضی جیسا بھی تھا، ہمارا حال اور مستقبل صرف ترجیحات بدل دینے سے بہتر ہوا ہے۔ قرآن ہر انسان سمجھ سکتا ہے، قرآن ہر انسان پڑھ سکتا ہے۔ قرآن کے معجزے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو روزمرہ زندگی میں آنے والی مشکلات سے لڑنے کی قوت دیتے ہیں۔ آپ اگر زندگی کے کسی ڈارک فیز میں کھڑے ہیں تو قرآن آپ کو اس ڈارک فیز سے نکلنے کے لیے آپ کو روشنی کا راستہ دکھائے گا۔ اگر آپ احساس کمتری کا شکار ہیں تو قرآن آپ کو خود اعتماد بنائے گا اور آپ کو یہ سکھائے گا کہ جتنا آپ کے پاس ہے اتنا کافی ہے۔ اگر آپ کوئی گناہ نہیں چھوڑ پا رہے ہیں اور بار بار وہی گناہ آپ سے سرزد ہو رہا ہے تو قرآن آپ کو اس گناہ کو چھوڑنے کی ٹپس بتائے گا۔ اگر آپ کو لوگوں سے اور دنیا سے ڈر لگتا ہے تو قرآن آپ کو نڈر بنائے گا۔ اگر آپ کو وسوسے ستاتے ہیں تو قرآن آپ کو توکل کرنا سکھائے گا۔ اگر آپ کو ماضی کی الجھنیں اور مستقبل کی فکریں خوف زدہ کرتی ہیں تو قرآن آپ کو ان دونوں کی الجھنوں
اور خوف سے رہا کروائے گا۔ اللہ کو ہم سے بہت محبت ہے، اسی لیے اللہ نے اپنی کتاب میں ہماری ہر پریشانی کا جواب چھپا دیا ہے۔ آپ کا نماز میں دل نہیں لگتا یا ذکر و اذکار مشکل لگتے ہیں، ان سب کا حل بھی قرآن میں موجود ہے۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ اگر آپ بھی ان تمام مسائل کا حل چاہتے ہیں تو قرآن سے جڑ جائیں اور خود دیکھیں کہ قرآن ویسا نہیں ہے جیسا حد سے بڑھ جانے والے لوگ اسے بیان کرتے ہیں۔ قرآن تو ہمارا دوست ہے، قرآن تو ہمارے رب کا کلام ہے، قرآن تو ہمارے رب کے احکامات اور نصیحتوں کی کتاب ہے۔ اپنی غموں کو اللہ سے جوڑنا کتنا پرسکون ہے، نہ کچھ کھو دینے کا ملال، نہ کچھ پانے کی فکر، بس اندھا یقین۔ پھر چاہے کشتی مجدار میں ہی کیوں نہ ٹھہری ہو، جب یقین کی سرحدوں پر مومن کھڑا ہو تو لڑکھڑاتا ہی نہیں۔ اور اللہ پر یقین کرنے کے بعد کوئی سوال بچتا ہے کیا؟ جیسے اس کی رحمت لامحدود ہے، اس کا ظرف بھی لامحدود ہے، بس اپنے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو سمیٹو اور خالق کی سمت بڑھتے جاؤ، خالق خود ہی نپٹ لے گا تمام دکھ دردوں سے۔ مومن کبھی غمزدہ یا نا امید نہیں ہوتے، نہ ہی رب کی ذات سے بدگمان ہوتے ہیں۔ اس کے قرب کی منزلیں گمان سے بھی آگے جاتی ہے۔ جو تم نے مانگا وہ نہیں ملا تو کیا ہوا، اس کی پسندیدگی تو مل گئی نا۔ اور جسے اللہ چن لے اسے کون ٹھکراتا ہے بھلا؟ اس کی موجودگی کا احساس اللہ کی صدائیں پیاسی روح کی پیاس کا محور بن جاتی ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ یہ قرآن پاک کہتا ہے سورہ حدید میں کہ بے شک اللہ آپ کی زندگی بڑی خوبصورت ہے۔ زندگی کوئی چانس نہیں ہے جو آپ کو اتفاق سے مل گئی، یہ چاہت ہے جس سے تخلیق کیا گیا ہے۔ رب کی چاہت ہے اپنی زندگی کو نا امیدی مایوسی کے ہاتھوں برباد نہ کریں، خود کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے ایک لمحے کی مردہ دلی کو زندہ دلی میں بدل دیا تو فتح ہے، مایوسی ایک جنگ ہے اور جیت آپ کی ہی ہونی چاہیے، مایوسی کی نہیں۔ کہ زندگی بڑی یا چھوٹی نہیں ہوتی، یہ ماضی اور حال بھی نہیں ہوتی، یہ کن ہے اور فیکن کی صورت میں ہم میں دھڑک رہی ہے۔ زندگی میں کوئی کام کرے یا نہ کرے لیکن زندگی کو بیکار اور فضول سمجھنے کا کام کبھی نہ کرے، خوشی کو کسی بھی چیز سے منسلک نہ کرے، خوشی کو اندر سے محسوس کریں کہ خوشی پیسے میں، کامیابی میں نہیں ملے گی، ورنہ دولت مند لوگ سب سے زیادہ خوش باش ہوتے ہیں۔ زندگی میں مشکلوں کو موت سے تعبیر نہ کریں، ورنہ تکلیف میں مبتلا لوگ کبھی نہ مسکراتے۔ دکھ اور تکلیف کو مایوسی کی دوا نہ دیں بلکہ اسے اللہ کے کرب کی نشانی سمجھیں۔ جب بچہ صحت مند ہوتا ہے تو وہ کھیلتا کودتا ہے، جب بیمار ہوتا ہے تو وہ صرف ماں کی قربت چاہتا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے کوئی بھی دن اچھا نہیں ہوتا، زندہ رہنے کے لیے ہر دن کو اچھا بنانا پڑتا ہے۔ دنیا میں گھومیں پھریں ورنہ ان لوگوں کو دیکھیں جو آپ کے آس پاس ہیں، کوئی بھی پرفیکٹ لائف نہیں گزار رہا، ہر کوئی کسی نہ کسی تکلیف، کسی نہ کسی پریشانی یا دکھ سے گزر رہا ہے۔ سقراط کا کہنا ہے کہ اگر ہر انسانوں کی بدقسمتی کا ایک جگہ ڈھیر لگا دیا جائے تب بھی ہر انسان اپنی اپنی بدقسمتی ہی واپس لینا چاہے گا، اور یہ سچ ہے کیونکہ یہ حقیقت ہے۔ ہم کتنے بھی پریشان ہوں، ہم سے زیادہ پریشان لوگ دنیا میں موجود ہیں، اسی لیے اگر خوش ہونے کے لیے ویٹ کریں گے تو ویٹ ہی کرتے رہیں گے، انتظار ہی کرتے رہیں گے۔ آج سے مطمئن ہونا سیکھ لیں، اپنا اندر بدلیں، اپنی نعمتوں کو مد نظر رکھیں، دوسروں کی نعمتوں کے بارے میں سوچیں گے تو ہر وقت محرومی کا شکار رہیں گے۔ ہر چیز کا ایک ٹائم ہے، ہر چیز کو ٹائم لگتا ہے، زخموں کو بڑھنے میں، صبر آنے میں،
سب کے آداب سیکھنے میں، خود پہ یقین کرنے میں، ہر چیز ہماری زندگی میں اللہ کی رضا سے ہوتی ہے۔ جس زخم کو بھرنے میں اتنا وقت لگ گیا وہ چند لمحوں میں کیسے بھر سکتا ہے، اور وہ تب تک کیسے بھر سکتا ہے جب تک تم اسے کریدتے رہو گے۔ جو ہونا تھا ہو گیا، جسے جانا تھا وہ چلا گیا، اب جو پاس ہے اس کی طرف بھی دیکھو، جس کو تمہاری ضرورت ہے اس کا بھی سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے چن لیا ہے۔ جو چلا گیا اس نے تو ایک لمحہ بھی نہ سوچا تمہارا، پھر جو تمہارا نہیں ہے اس کے لیے خود کو اذیت میں کیوں مبتلا کر رکھا ہے؟ کیوں خدا کو یوں ناراض کر رہے ہو؟ اللہ کے حکم کو جھٹلاؤ گے تو اسی کی قسم کبھی چین نہیں پاؤ گے۔ اسی لیے خود پر رحم کرو، خود کو وقت دو، دل کو سمجھاؤ، جو کچھ پاس ہے وہی کچھ تمہارا ہے، اور یہ جو سب کچھ ہے اسی میں اللہ کی رضا ہے، اور جس میں اللہ کی رضا شامل ہو اس سے بہتر بھی بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ نیچے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ اس سے بہتر کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ اگر دشمن تمہیں گھیر لے تو رحم کی بھیک مت مانگو بلکہ لڑو۔ اگر تم ہار جاؤ گے تو موت تمہارے لیے زیادہ باعزت ہوگی۔ پھر یوں ہوا کہ حشر کا سامان ہو گئے، پھر یوں ہوا کہ شہر بیابان ہو گئے، پھر یوں ہوا کہ صبر کی انگلی پکڑ کر ہم اتنا چلے کہ راستے حیران ہو گئے۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تمہیں انہی لوگوں کے سامنے دوبارہ کھڑا کرے گا جنہوں نے تمہیں توڑ دیا، مگر اس وقت تمہارا معیار اور مقام الگ ہوگا۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری زندگی کا ایک خالی صفحہ اللہ پاک تمہاری چاہت سے بھرنا چاہتا ہو، اسی لیے دعا کرو کہ شاید دعا ہی تمہارا مقدر بدل دے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔